اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج میں ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، اس کو اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اسپیشلی یہ ٹاپک خواتین کے لیے ہے، ایسی لیڈیز جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں۔ اکثر پریگننٹ لیڈیز میں ایبارشن یا مسکیریج ہونے کی جو وجہ ہے وہ غلط میڈیسن کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حمل کے دوران کون سی میڈیسن کھانی چاہیے جو انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، اور کون سی میڈیسن جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں جو کہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ حمل کے دوران دیکھتے ہیں کہ کون سی ادویات سیف ہیں اور کون سی ایسی ادویات ہیں جو بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حاملہ خواتین کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ حمل کے کس حصے میں کون سی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچے پر ادویات کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو کہ پہلے 3 مہینے میں، جسے ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، اس میں ادویات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بچے کے اہم اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر یعنی 4 ماہ سے لے کر 9 ماہ کے دوران یہی اعضاء ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس دوران بچے کا جسم اور وزن بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے 4 ماہ سے لے کر 9 ماہ کے دوران زیادہ تر ادویات بچے یا ماں کو نقصان نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود ادویات کا بلا وجہ استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اب اسپیشلی ادویات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس کا کیا رول ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹکس وہ ادویات ہوتی ہیں جو جراثیم سے یا انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں، اور مریض کو بخار کی صورت میں عموماً تجویز کی جاتی ہیں۔ ان میں سیفالوسپورینز، ایموکسیسیلینز، ایریتھرومائسین، ایزیتھرومائسین اور میٹرونیڈازول شامل ہیں۔ حمل کے دوران اکثر خواتین درد کی شکایت کرتی ہیں۔ یہ درد سر میں بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کمر میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ پین کلرز ایسی میڈیسن ہیں جو آپ کے بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں، سوائے پیراسیٹامول کے، جو حمل کے دوران درد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور بچے پر اس کا کوئی برا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران اکثر خواتین نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یا الرجی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان تمام علامات کے لیے اینٹی الرجک میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو محفوظ یا سیف میڈیسن ہے، ان میں ٹیبلٹ سٹرازین، ٹیبلٹ کلوروفینرامین، ٹیبلٹ فیگزوفیناڈین اور ٹیبلٹ لوراٹرین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی کے تمام سیرپ حاملہ خواتین کے لیے غیر محفوظ ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ انہیں حمل کے دوران استعمال نہ کیا جائے۔ حمل کے دوران اکثر خواتین کو متلی اور قح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران تقریباً ہر خاتون میں یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے ٹیبلٹ میٹوکلوپرامائڈ وہ میڈیسن ہے جو بالکل محفوظ ہے، اور اگر کسی مریض کو اس دوائی سے آرام نہ آئے تو وہ ٹیبلٹ اونڈینسٹرون کا استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ یہ دونوں ادویات بالکل محفوظ ہیں۔ حمل کے دوران ایک اور مسئلہ اکثر خواتین میں ہوتا ہے۔ اکثر خواتین معدے میں ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کی شکایت بھی کرتی ہیں، اور اس وجہ سے حاملہ خواتین کو معدے کی ادویات کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن معدے کی ادویات اکثر بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں صرف معدے کا شربت ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کے لیے ٹیبلٹس میٹاڈین اور ٹیبلٹ رینیٹاڈین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ سیف ادویات میں آتی ہیں، اور یہ حمل کے دوران معدے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔
اکثر خواتین میں حمل کے دوران قبض یا موشن رہنے لگ جاتے ہیں۔ قبض کے لیے حاملہ خواتین میں ایک سیرپ دیا جاتا ہے جس میں سوڈیم پیکوسلفیٹ ہوتا ہے، اور موشن کے لیے لوپیرامائڈ کیپسول دیا جا سکتا ہے جس کا بچے پر برا اثر بھی نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین کو حمل کے دوران UTI ہو جاتا ہے، یعنی ان کے یورینری ٹریکٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جسے سادہ زبان میں آپ مثانے کا انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس میں سیفیلوسپورین اور کرین میکس ساشے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ خواتین میں حمل کے دوران بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مریض کو لیبیٹالول دی جاتی ہے کیونکہ یہ سیف میڈیسن ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین میں حمل کے دوران شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کا شوگر لیول ہائی رہنے لگ جاتا ہے، تو پھر ایسے خواتین میں انسولین کا استعمال سب سے بہتر ہوتا ہے جو کہ سیف بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں شوگر کے لیے ٹیبلٹ میٹفورمین بھی دی جا سکتی ہے جو کہ سیف ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو حمل کے دوران جسم پر خارش ہونے لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے مریض کو اینٹی الرجک میڈیسن دی جا سکتی ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جسم پر لگانے کے لیے ٹاپیکل لوشن بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران مریض کو طاقت کی ادویات دی جاتی ہیں۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں صرف ٹیبلٹ فولک ایسڈ دی جاتی ہے، اور پھر سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ملٹی وٹامنس اور کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ کہ ڈپریشن کے مریض حمل کے دوران ڈپریشن کی ادویات لے سکتے ہیں یا نہیں۔ ڈپریشن کی زیادہ تر ادویات حمل کے پہلے 3 ماہ میں یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں محفوظ سمجھی جاتی ہیں سوائے چند میڈیسن کے، اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تقریباً بچے کے اعضاء بن چکے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ میڈیسن جاری رکھی جا سکتی ہیں اور ان کے استعمال سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈپریشن کی میڈیسن حمل کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کہ ڈپریشن کی کچھ علامات نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک اور بیماری جسے ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں یا اردو میں مرگی کہتے ہیں، مرگی کی ادویات حمل کے دوران بچے میں سائیڈ ایفیکٹس کا رسک بڑھا دیتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرہ حمل کے دوران مرگی کا بار بار دورہ پڑنے سے ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران ایپیلیپسی کی میڈیسن جو ہیں ان کی مقدار کو کم کر کے ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ فولک ایسڈ ایک ایسی گولی ہے جس کے استعمال سے بچے کے حرام مغز میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں ایبنارمیلٹیز کم ہو جاتی ہیں۔ تو جو میں پہلے سے مرگی کی دوائی لے رہی ہوں ان میں فولک ایسڈ کی بھی خاص ضرورت ہوتی ہے اور وہ ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس میں میں نے آپ کو کچھ میڈیسن کے بارے میں بتایا، تو کون سی سیف ہیں اور کون سی حمل کے دوران نہیں استعمال کی جا سکتی، لیکن پھر بھی آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور پھر میڈیسن کا استعمال کریں تاکہ آپ کا حمل ضائع ہونے سے بچ سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔